Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all. This is the class for 7th. Our subject is English, and I am continuing your topic, the little girl. So far, we have learned that the girl was very afraid of her father because, for her mistake, he beated her with ruler over her pink palms, over her hands. So that very night, that very evening, she was very upset. And then hours later, grandmother wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, and the baby clung to her soft body. And this girl asked herself or to her grandmother, what did God make fathers for? یعنی اللہ تعالیٰ نے والد کو کیوں بنایا؟ یہ جو والد ہوتے ہیں، والد مطلب باپ، یہاں ماں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ماں کے ساتھ اس کو اس وقت کوئی مطلب پریشانی نہیں تھی، باپ نے اس کی پٹائی کی تھی اس کی غلطی پہ، تو یہ اس لیے پوچھتی ہے کہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ شاید پٹائی کے لیے ہی بنایا. تو آہ بھرتے ہوئے اس نے یہ پوچھا. دین what happened next? Let us find out. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. Suddenly, one day, mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream, and wake your poor papa. Poor papa means, here means poor papa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He asked her. Oh, a butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to a big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. پہلے اتنا ایکسپلین دیکھتے ہیں 15 منٹ میں کتنا ایکسپلین ہوتا ہے. تو باپ نے جب اس بچی کی پٹائی کی، یعنی مطلب اس کے ہاتھ پہ مارا رولر سے،
اور اس کو یہ نصیحت دی کہ جو چیز آپ کی نہیں ہو اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. یعنی اس نے اپنے باپ کی کئی دنوں کی محنت کو ضائع کیا تھا، اس لیے باپ کو بہت غصہ آیا. تو باپ نے ظاہر سی بات ہے 2 ڈنڈے مارے اس کے ہاتھوں پہ. تو اس چیز سے بچی بہت پریشان تھی، بہت اپسیٹ تھی. تو اب وہ اپنی دادی کے پاس ہے. تو دادی اس کو کہتی ہے ہیئر از اے کلین ہینکی ڈارلنگ بلو یور نوز. شاید رو رہی تھی، اور روتے روتے انسان کی ناک بھی بہتی ہے. جب انسان روتا ہے تو انسان کی ناک بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے دادی اس کو کہتے ہیں ہیئر از اے کلین ہینکی، بیٹا یہ لو رومال، صاف رومال. بلو یور نوز، اپنی ناک صاف کرو. بلو یور نوز کا مطلب ہوا اپنی ناک صاف کرو. گڈ سلیپ پیٹ، یعنی پیارے. پیٹ کا مطلب ہوتا ہے پالتو. یہاں پیٹ کا مطلب پالتو نہیں ہے، یعنی پیارے، یعنی پیارے یا بیٹا جیسے ہم بولتے ہیں بچے کو. اب سو جاؤ. یو ول فارگٹ آل اباؤٹ ان دا مارننگ. صبح سویرے تک تمہیں ہر ایک چیز بھول جائے گی. جو آج ہوا آپ کے ساتھ، یہ ایپیسوڈ پورا کا پورا تم بھول چکی ہوگی کل تک. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. میں نے بہت کوشش کی آپ کے باپ کو سمجھانے کی یا اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کہ یہ اس کی غلطی اتنی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو، لیکن وہ آج بہت اپسیٹ تھا، بہت پریشان تھا، کیونکہ کئی دنوں کی محنت اس نے لگائی تھی ان کاغذوں کو تیار کرنے میں، اور بیٹا آپ نے ایک دم سے ان کو کاٹ دیا، ان کو ضائع کیا، ان کو ردی بنایا. تو اسی لیے آپ کا باپ آج بہت اپسیٹ تھا، اسی لیے اس نے نہیں سمجھا آج. کوئی بات نہیں، کل تک تم پورا بھول جاؤ گی، سو جاؤ. بٹ دا چائلڈ نیور فارگیٹ. لیکن اس بچی کو، کیجا کو، باپ کی یہ پٹائی کبھی بھولی نہیں وہ. یعنی اس کو یاد رہی ہے باپ کی پٹائی. یعنی اس کو جو باپ کا ڈر پہلے سے ہی تھوڑا بہت تھا، جو اپنے باپ کے ساتھ وہ اچھی طرح سے بات نہیں کرتی تھی، گلتی ملتی نہیں تھی، تو وہ ڈر اب اس کو بڑھا اپنے باپ کی طرف سے. تو بٹ دا چائلڈ نیور فارگاٹ، یعنی اس بچی کو، کیجا کو یہ پٹائی بھولی نہیں وہ. نیکسٹ ٹائم شی سا ہم شی کوئکلی پٹ بوتھ دا ہینڈز بیہائنڈ ہر بیک اینڈ ریڈ کلر فل انٹو ہر چیکس. اور نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ اپنے باپ کو دیکھتی تھی وہ اپنے ہاتھ چھپاتی تھی پیچھے، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کرتی تھی اور وہ سرخ ہو جاتی تھی. یعنی ڈر کے مارے وہ لال ہو جاتی تھی، ڈر کے مارے وہ سرخ ہوتی تھی. یعنی اس کا چہرہ، اس کی چیکس، اس کے گال ریڈ کلر کے ہو جاتے تھے ڈر کی وجہ سے. اب یہ یہاں سے، یعنی اس دن سے، جس دن باپ نے اس کی پٹائی کی، اس دن سے اپنے باپ سے یہ زیادہ ہی ڈرنے لگی. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. اچانک کیا ہوا، اس کیجا کی ماں اچانک بیمار ہو گئی تو دادی اس کے ساتھ گئی. ان کے گھر میں شاید کیجا کی ماں، باپ، دادی اور ایک کک تھی، بس اتنی لوگ تھے گھر میں. تو دادی اور ماں ہاسپٹل گئی، وہاں رہ گیا کیجا کا باپ اور یہ بچی اور کک. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. Suddenly وہ اچانک، یعنی بیمار انسان اچانک ہی ہوتا ہے. تو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی تو ماں کے ساتھ اس کی دادی بھی گئی، تو 2 ہاسپٹل گئے. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. اب یہ چھوٹی بچی گھر میں اکیلی رہ گئی صرف کک کے ساتھ. اس کا نام تھا ایلس. یعنی ایلس کے ساتھ یہ کیزیا اب رہی گھر میں، یا رہ گئی، یا تنہا رہ گئی صرف ایک کک کے ساتھ. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. دن میں تو ٹھیک ہے، دن میں اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، دن میں وہ اکیلی تھی یا کک کے ساتھ تھی، کسی کے بھی ساتھ تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن رات کے وقت اب معاملہ تھا. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. لیکن رات کے وقت جب ایلس نے اس کو سلایا، putting her to bed مطلب ہوا بستر میں سلانا. رات کو جب اس کک نے اس چھوٹی بچی کو، ننھی بچی کو الگ کمرے میں سلایا،
تو کیا ہوا؟ شی گریو سڈنلی افریڈ، وہ ڈرنے لگی، یعنی یہ جو کیزیا تھی وہ ڈرنے لگی. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. تو یہ کہتی ہے کیجا کہ کیا ہوگا اگر مجھے ڈراونا، نائٹ میئر ہوا ڈراونا خواب، ڈراونا سپنا. رات کے وقت انسان دو قسم کا خواب دیکھ سکتا ہے، یا نارمل خواب یا ڈراونا خواب. تو یہ کہتی ہے کیا ہوگا اگر مجھے ڈراونا سپنا آیا رات کے وقت، اگر میں ڈر گئی رات کے وقت خواب میں تو کیا ہوگا، اس وقت میں کیا کروں گی. کیوں؟ I often have nightmares. اچانک، یا آفن ہوا اکثر، آفن ہوا اکثر، اکثر مجھے نائٹ میئر آتے ہیں. اینڈ دین گرینی ٹیکس می انٹو ہر بیڈ. اکثر مجھے یہ ڈراونے سپنے آتے ہیں، پھر مجھے گرینی یعنی دادی اپنے بستر میں لے جاتی ہے. یہ بچی کہتی ہے یا بچی سوچتی ہے کیا ہوگا اگر مجھے سپنا آیا ڈراونا. اکثر جو مجھے سپنے آتے ہیں تو اس وقت مجھے پھر گرینی اپنے بستر میں لیتی ہے. آج گرینی گھر پہ نہیں ہے، وہ ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے. آئی کانٹ اسٹے ان دا ڈارک. میں اندھیرے میں نہیں رہ سکتی ہوں، میں اندھیرے میں نہیں سو سکتی ہوں. اٹ آل گیٹس وسپری. جو ہی اندھیرا ہوتا ہے، جو ہی لائٹیں بند ہوتی ہے، جو ہی میں اکیلے کمرے میں ہوتی ہوں تو مجھے وہاں وسپر ہوا کانا پھوسی کرنا، مجھے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے، یعنی میں ڈرتی ہوں. تو یہ اب اس میڈ سے یہ کہتی ہے، اپنے اس کوک سے یہ کہتی ہے، ایلس سے یہ باتیں کر رہی ہے کیزیا کہ اگر مجھے ڈراونا سپنا آیا تو میں کیا کروں گی. مجھے اکثر ڈراونے سپنے آتے تو مجھے دادی اپنے پاس لے جاتی ہے اس وقت، اور میں اکیلے اندھیرے میں نہیں رہ سکتی ہوں. مجھے عجیب قسم کی یہ کانا پھوسی کی آوازیں سنائی دیتی ہے. پھر یو جسٹ گو ٹو سلیپ چائلڈ. یہ کوک اسے کہتی ہے، ایلس اسے کہتی ہے بیٹا آپ سو جاؤ، آپ کچھ نہیں ہوگا. پلنگ آف ہر ساکس. اور اس کے یہ موزے نکالتی ہے. پل آف، پٹ آن ہوا لگانا، پل آف ہوا باہر نکالنا. پل آف یور ساکس یعنی اپنے موزے باہر نکالو. پل آن یور ساکس تو اپنے موزے لگاؤ. تو یہاں پہ اس کے موزے نکالتے نکالتے یہ اس کو کہتے ہیں بیٹا آپ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. اینڈ ڈونٹ یو اسکریم اینڈ ویک یور پور پا. پا کا مطلب ہوا پور پاپا. تو یہ اس کو کہتی ہے ڈونٹ اسکریم یعنی جب ڈرو گی تو چلانا نہیں، اپنے باپ کو جگانا نہیں. یہاں پور کا مطلب ہوتا ہے، جو اس کی لٹرل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے غریب، لیکن یہاں پہ پور کا مطلب ہے بیچارہ. بیچارہ کیوں، وہ ہمیں آگے سمجھ میں آئے گا وہ اس کو بیچارہ کیوں کہہ رہی ہے. یو جسٹ گو ٹو سلیپ یعنی بیٹا تم سو جاؤ. اور اس کا موزہ نکالتی ہے یہ ایلس. اس کے بعد اسے کہتی ہے ڈونٹ اسکریم اینڈ ڈونٹ ڈسٹرب اور ڈونٹ ویک یور پور پا. چلانا نہیں، زور سے چلانا نہیں، اپنے باپ کو جگانا نہیں، یعنی اپنے باپ بیچارے کو یا اپنے پاپا کو جگانا نہیں. بٹ دا سیم اولڈ نائٹ میئر کیم. لیکن کیا ہوا، اس دن بھی وہی جو اس کو اکثر سپنا آتا تھا جس میں یہ ڈرتی تھی، وہی سپنا پھر سے آیا. دا بچر وتھ اے نائف اینڈ اے روپ who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. دیکھو کیا ہوا. But the same old nightmare came. جو یہ سپنا اکثر دیکھتی تھی، جو یہ ڈراونا سپنا، ڈراونا خواب جو اکثر دیکھتی تھی، وہی خواب وہی سپنا اس کو پھر سے آیا. کیا خواب تھا؟ ایک بچر کہتے ہیں کسائی کو، جو گوشت بیچنے والا ہوتا ہے اس کو کسائی بولتے ہیں. تو بچر کہتے ہیں کسائی کو.
वही पुराना सपना जिसमें वो क्या देखती थी, अक्सर एक कसाई हाथ में छुरा लेके, हाथ में बड़ा चाकू लेके और रस्सी लेके, और उसकी तरफ आ रहा है नज़दीक, यानी इस केजा की तरफ आ रहा है नज़दीक नज़दीक, और हंसते हंसते मतलब वो अजीब सी जो कह लगाना, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं जो डाकू होते हैं उनका वो कह लगाना, जोर जोर से हंसना वो अलग होता है और खुशी से हंसना अलग होता है। जब वो हंसते कह लगाते हैं तो इंसान डर जाता है, यानी इसी तरह वही जोर जोर से हंसते हंसते कसाई हाथ में छुरा लेके और रस्सी लेके इसकी तरफ आ रहा है सपने में, ख्वाब में। While she could not move, और वहाँ पे क्या होता है सपने में, अक्सर ख्वाब में अगर कोई इंसान के पीछे दौड़ता है या इंसान किसी के पीछे दौड़ता है तो मुंह नहीं कर सकता, हिलता नहीं है, दौड़ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी एक कसाई सपने में इसको एक कसाई चाकू और रस्सी लेके जोर जोर से कह लगा के जोर जोर से हंसते हुए इसकी तरफ आता है, और ये केजिया भाग भी नहीं पाती है, मुंह भी नहीं कर सकती, हिल भी नहीं सकती है, सिर्फ कुड ओनली स्टैंड स्टिल हुआ थमना, रुकना, सिर्फ खड़ी रहती है, एक ही जगह सुन हो जाती है, रुकती है। क्राइंग आउट, और चिल्लाती है, यानी केजिया सपने में चिल्लाती है, लेकिन सपने में जब कोई बात करता है या चिल्लाता है तो वो आवाज़ बाहर भी निकलती है उसके मुंह से। तो यहाँ पे केजिया अब चिल्लाने लगी, जो इसको अपनी कुक एलिस ने कहा था बेटा चिल्लाना नहीं, अब ये सपना आ गया, इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो अब ये चिल्लाने भी लगी। और क्या चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, यानी अपने दादी को ये बुला रही है, दादी दादी कर रही है, क्योंकि इसको आदत होता है जब ये डरती थी तो सपने में अपनी दादी को बुलाती थी। इस वक्त भी अब ये डरावना सपना आया, डरावना ख्वाब देख रही है तो अपनी दादी को बुला रही है। शी वोक शिवरिंग, और इसी दौरान वो होशियार हो गई, जाग गई, लेकिन शिवरिंग हुआ थरथराना, ये कांपती हुई, ये अभी कांपती हुई और थरथराती हुई होशियार हो गई। और वहाँ पे क्या हुआ, तो सी फादर बिसाइड हर बेड, और जो ही होशियार हो गई, जाग गई, ये थरथरा रही थी, लेकिन वहाँ पे क्या देखती है, अपने बेड के पास, अपने बिस्तर के पास अपने बाप को देखती है, उसी बाप को जिससे इतना डरती थी, जिसके मुतलिक इसको जहन में था मेरा बाप मेरा केयर ही नहीं करता है, जिसके मुतलिक इसका जहन ये था कि मेरा बाप मतलब बहुत जालिम है, सिर्फ पिटाई करने के लिए उसको शायद खुदा ने बनाया है। लेकिन जब ये डर गई रात के वक्त तो जो ही होशियार होगी तो वहाँ पे अपने बाप को पाती है, उसका बाप वहाँ पे खड़ा होता है और एक कैंडल लेके, ए कैंडल इन हिज हैंड, यानी हाथ में मोमबत्ती लिए हुए, हाथ में जलती हुई शमह लेते हुए इस केजिया के साथ खड़ा हुआ है। तो हमने आज क्या ये देखा, यानी केजिया की दादी और माँ हॉस्टल गए, अब केजिया अकेली रह गई घर में कुक के साथ। अब केजिया का आदत था कि वो डरती थी, उसको डरावने सपने आते थे, और आज भी डरावना सपना आ गया, लेकिन जो ही वो चिल्लाती है तो इसका बाप फटोफट शमा लेके आता है, इसके पास खड़ा होता है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।